السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے میں کنڈوں کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب رجب کے مہینے میں جو کنڈے بنائے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا کنڈے بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ 15 رجب کو بنانا چاہیے یا 22 رجب کو بنانا چاہیے؟ اور فاتحہ دلانا اور کنڈوں کے بارے میں جتنے طرح کے مسئلے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اس کلپ کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ یہ پورا مسئلہ آپ کے کلیئر ہو جائے گا کہ کنڈے بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، فاتحہ دلانا اور 15 رجب کو دلائیں یا 22 رجب کو دلائیں، یہ سارے مسئلے کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کلپ کو دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا انشاءاللہ۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کے باقی نہیں رہے گا، کیونکہ دقت کیا ہے کہ کنڈوں کے بارے میں ہر مسلک والا اپنے مسلک کی بات کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے ثواب ہے، کوئی کہتا ہے بدعت ہے۔ تو کیا ہے اصل مسئلہ؟ میں آپ کو سب سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو یہ مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پچھلے سال کی بات ہے، رجب کے مہینے ہی کی بات ہے۔ میں نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو ایک صاحب جو اکثر مجھ سے دین کی باتیں معلوم کرتے رہتے ہیں، وہ بڑے اداس سے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا اور خیریت معلوم کی۔ میں نے کہا بھئی کیا بات ہے، بڑے اداس نظر آ رہے ہو؟ تو کہنے لگے مفتی صاحب کیا بتائیں، وہ کنڈے ہیں کل اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مزدور آتی ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو کوئی مالدار نہیں ہے، غریب ہیں، لیکن دین کی بڑی فکر رکھتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، حلال اختیار کرتے ہیں۔ کہنے لگے پیسے میرے پاس ہے نہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ کنڈوں کا سامان لے کر آؤ، کنڈے بننا ہے۔ تو میں نے کہا بھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، کہ نہیں کنڈے تو بننا ہے ورنہ محلے والے کیا کہیں گے اور مصیبتیں آ جائیں گی، پریشانی آ جائیں گی، فاتحہ نہیں ہوئی ہمارے گھر پہ، فاتحہ ہونا تو بڑی ضروری ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، ادھار لے کر آؤں کہ نہیں آؤں، ویسے ہی پہلے سے بہت ادھار ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس میں پریشان کیوں ہو رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے جا کے پوچھیں کہ کنڈے کیوں بنائے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کنڈے تو اسی لیے بنائے جاتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کے لیے کنڈے بنائے جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب ایصال ثواب کے لیے کنڈے بنائے جاتے ہیں تو ایصال ثواب کیا صرف کنڈوں ہی کے ذریعے ہوتا ہے؟ ایصال ثواب تو ہم اور بھی چیزوں کے ذریعے کر سکتے ہیں نا۔ اگر ہمارے پاس کچھ غریبوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے تو ہم قرآن مجید پڑھ کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، نفل نماز بھی پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، نفل روزہ رکھ کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ کوئی پرانا کپڑا ہے ہمارا، وہ کسی غریب کو پہنا کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور کچھ بھی نہیں ہے تو 1 روپیہ بھی دینے کے اگر ہم قابل ہیں تو وہ بھی اگر کسی غریب کو دے دیں گے تو وہ بھی ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو بولے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ بات آپ اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ بولے گھر والے کہاں سمجھتے ہیں، ان کو تو کنڈے ہی بنانا ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، ہمارے معاشرے میں کنڈے بنانے کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، نمازوں کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، نمازیں چھوٹ رہی ہوں گی اور عورتیں گھر کی جو ہے نا وہ کنڈے بنانے میں لگی ہوں گی۔ سنتوں کا کچھ پتہ نہیں، فرض کا کچھ پتہ نہیں، حرام حلال کا کچھ پتہ نہیں، ہے نا۔ فجر کی نماز چھوڑی، عشاء کی نماز چھوڑی، دن بھر کی نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن کنڈے بڑی فکر کے ساتھ پکا رہے ہیں۔ اور پھر کنڈے بنانے کے بعد بھی یہ کون کھاتا ہے؟ گھر کے ہی لوگ کھا جاتے ہیں، پڑوس کو بلا لائے، اس رشتہ دار کے یہاں پہنچوا دیے، غریب کے پیٹ میں وہ پھر بھی نہیں پہنچتا۔ ایصال ثواب کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں وہ غریب کے پیٹ میں پہنچے، بھوکے کے پیٹ میں پہنچے، لیکن وہ پہنچ ہمارے ہی پیٹ میں رہی، تو پھر یہ کیسا ایصال ثواب ہے؟ اور ایصال ثواب کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کچھ پکائیں، کنڈے ہی بنائیں۔ یہ بات میں نے ان کو سمجھائی، پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو سمجھائی ہوگی، اللہ بہتر جانے پھر کیا ہوا۔ لیکن یہ ہر گھر کی کہانی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو روزانہ کما کر کھانے والے ہیں، جب کنڈوں کا دن آ جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ قرضہ لے کر لوگ راشن لے کر آتے ہیں، کنڈے بنانے کا سامان لے کر آتے ہیں، ادھار لے کر، اور جو ادھار نہیں لا سکتے وہ فکر مند ہوتے ہیں، کیونکہ کنڈے بننے کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ فاتحہ اگر نہیں ہوئی 22 رجب کو پھر تو بڑی دقتیں آ جائیں گی۔ ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ کر نکلا تو ایک گھر سے آواز آئی، ارے مولانا صاحب، میں نے کہا جی، ارے وہ فاتحہ دلانی ہے۔ میں نے کہا چلو۔ میں جب گیا تو میں نے کہا فجر کی نماز پڑھی؟ کہ نہیں فجر کی نماز تو نہیں پڑھی، اور کنڈے تیار ہو رہے تھے، وہاں فاتحہ لگانے کے لیے مجھے بلایا ہوا تھا۔ تو میں نے وہاں سارے لوگوں کو سمجھایا، میں نے کہا کہ دیکھو نماز آپ نے چھوڑ دی، کیسی فاتحہ؟ یہ فاتحہ تو آپ کے لیے وبال بن گئی، آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ کنڈے بنانے میں لگی پڑی ہو سب کی سب خواتین۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مجھے امید ہے خاص طور پر میں بہنوں کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ گھر کی خواتین ہی رسموں کو ختم کر سکتی ہیں۔ ایصال ثواب کرنا ہے، ایصال ثواب کسی بھی طرح کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ایصال ثواب کنڈوں ہی کے ذریعے ہوگا
اور کنڈوں کے بغیر ایصال ثواب نہیں ہوگا، تو پھر یہ جو ہے نا ایک رسم ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہم جو کنڈے بناتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو کنڈے بنتے ہیں وہ اس لیے بنتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ فاتحہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کھانا ہم نے بنایا، اس پر ہم نے فاتحہ دلائی، اب وہ کھانا غریبوں کو کھلایا جاتا ہے تاکہ اس کا ثواب جس کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں ان کو پہنچ جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے فاتحہ دلائی، اب وہ کھانا ہم خود ہی کھا جاتے ہیں۔ بھائی ثواب تو جب پہنچے گا نا جب وہ کھانا آپ غریب کو کھلاؤ گے۔ آپ نے کنڈے بنائے لیکن وہ کنڈے تو آپ خود ہی کھا رہے ہو، اور کنڈے کو آپ ضروری سمجھ رہے ہو، نمازیں چھوڑ کر آپ کنڈے بنا رہے ہو، تو یہ غلط ہے۔ تو مقصد کیا ہے کنڈے بنانے کا وہ آپ سمجھیں۔ مقصد ہے ایصال ثواب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ایصال ثواب کے لیے کنڈے بنانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی بھوکے انسان کو دیکھتے ہیں، اس کو کھانا کھلا کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ کسی غریب کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑا دے کر بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اتنے تکلفات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کچھ صورتیں پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی کہ اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچ جائے۔ ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اور ایصال ثواب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ 22 رجب کو ہی کریں، 15 رجب کو ہی کریں۔ ایصال ثواب آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ غریب کو کھانا کھلا کر کر سکتے ہیں، ننگے کو کپڑا پہنا کر کر سکتے ہیں، کسی بیمار کو دوا دلا کر بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی نفلی کام ہیں، نفلی عبادات ہیں، ان کو کر کے آپ اس کا ثواب بھی کسی مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں کنڈے 15 رجب 22 رجب، یہ محض ایک رسم ہے۔ اگر یہ رسم نہ ہوتی نا، دیکھیے رسم اسی کو کہتے ہیں جس کو آدمی چھوڑ نہیں پاتا ہے۔ اگر یہ لوگوں کو کہا جائے کہ ایصال ثواب تو آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کر دو اگر آپ کنڈے نہیں بنانا چاہتے ہو تو، لیکن وہ سمجھے گا کہ کنڈے ہی بنانا ضروری ہیں۔ اور جہاں جہاں علم کی کمی ہے، قرآن و حدیث کا لوگوں کو علم نہیں ہے، وہاں جہالت زیادہ ہے، وہاں طرح طرح کے عقیدے بھی کنڈوں سے جڑے ہوتے ہیں کہ کنڈے اگر نہیں بنائیں گے تو مصیبتیں آئیں گی۔ عقیدے خراب ہو چکے ہیں لوگوں کے، اور لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اس کو فرض کا درجہ بعض لوگوں نے دیا ہوا ہے، تو اس سے بڑے عقیدے کی خرابی آتی ہے۔ اسی لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو آپ کنڈے بنا رہے ہیں اس کا مقصد ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب آپ غریب کو کھانا کھلا کر کریں، نفلی عبادت کر کے بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ کنڈے بنانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔